تعارف ہم نے پڑھ لیا مصنف کا، ٹھیک ہے. اب ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے. پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، اور یقیناً آپ نے مصنف کا تعارف بھی آبجیکٹو ہائی لائٹ کیا ہوگا. یہ ناول کا یہ والا حصہ جو ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، نسوء اور سلیم کی گفتگو، یہ توبۃ النسوء سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، توبۃ النسوء یعنی نسوء کی توبہ. اب یہاں پہ آپ کو چیپٹر پڑھیں گے تو اندازہ بھی ہو جائے گا. اب اس چیپٹر کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مصنف کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے، تربیت ہے. اب یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا دراصل والدین کا فریضہ ہوتا ہے، اور اس تربیت کے سلسلے میں انہیں کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ بچپن سے ہی کی جانی چاہیے، اور ان کے ساتھ پیار اور محبت سے چلنا چاہیے. اور جہاں پیار اور محبت سے چلیں وہیں پر ان کی عادات پر بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر خراب عادات جو ہیں وہ پکی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، تو پھر انہیں درست کرنا یا سنبھالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اور بری عادتوں کے تحت گزاری ہوئی زندگی بے مقصد ہوتی ہے اور ندامت کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو تعارف بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کہ چیپٹر کے سٹارٹ میں جو بات ہوئی ہے وہ اصل میں جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاق کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی. وبا یعنی وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، جس کو وائرل انفیکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نسوء بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے. مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی. عاقبت یعنی آخرت. ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا. خواب آور یعنی نیند لانے والی دوا. خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے. یعنی جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آخرت کا اس نے دیکھا کہ میدان ہے، اور اس نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جن سے وہ گھبرا گیا. تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. خواب سے بیدار ہو کر نسوء کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا. اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے، گزشتہ زندگی یعنی گزری ہوئی جو اس کی پچھلی زندگی تھی، اس نے اس کو درست کرنے کا عہد کیا، یعنی اس کا ازالہ کرنے کا عہد کیا، یعنی وعدہ کیا، اور یعنی اپنے آپ سے وعدہ کیا، اور اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے مددگار بنایا. تو اب یہاں پہ آپ فہمیدہ کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یعنی اس کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے. اور اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا. بالا خانہ بالائی منزل کا کمرہ، اور بیدارہ یعنی ان کے گھر کام کرنے والی. اب آگے جو ان کی بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا یعنی وعدہ ہوا. میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ یہی جو اوپر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی جو تھی، جو گزری ہوئی زندگی تھی، اس کا ازالہ کریں گے اور نئے سرے سے اپنے خاندان کی اصلاح کریں گے. یہ وعدہ ہوا ان کے درمیان. اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا. سلیم کو ہائی لائٹ کریں کہ بیدارہ نے آ کر جگایا کہ صاحبزادے اٹھئے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں. میاں بلاتے ہیں یعنی وہ جو والد صاحب تھے وہ بلا رہے ہیں. سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی. ہائی لائٹ کریں کچھ کم 10 برس. سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، طلب کی یعنی بلاوا جو آیا، اس کی خبر سنی تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں. سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ خفا یعنی ناراض. سلیم، ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے. سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی. لوٹے کو ہائی لائٹ کریں. میاں اکیلے بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے. کتاب کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دیجیے، یعنی انہوں نے کہا کہ سلیم کو اوپر بھیج دیں.
سلیم صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ صورت سے یعنی شکل سے وہ کچھ ناراض یا غصے میں تو نہیں لگ رہے تھے؟ بیدارہ نہیں تو؟ سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، لڑکی کو ہائی لائٹ کریں؟ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کچھ پوچھیں گے؟ ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ معقول طور پر یعنی مناسب طور پر۔ غر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر چلا گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ کیوں؟ بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں چھوٹے بھائی جان کو۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، یعنی صبح سویرے اٹھتے ہیں اور کسی اپنے کلاس فیلو کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں چلے جاتے ہیں؟ بیٹا جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ اب ہائی لائٹ کریں بڑے بھائی جان کو، یعنی چھوٹے بھائی جان جو ہیں وہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور بڑے بھائی جان جو ہیں وہ گنجفہ اور شطرنج کھیل رہے ہیں۔ گنجفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا کھیل ہوتا ہے جس میں 96 گول پتے اور 3 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اور شطرنج کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا کھیل ہے جس میں 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ تو بڑے بھائی جان جو ہیں وہ یہ دونوں کھیل کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے بیٹا کہ اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اپنے دوست کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ باپ کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا۔ باپ سبب یعنی وجہ؟ بیٹا میں پسند نہیں کرتا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، پیچھے جو میں نے تعارف پڑھایا ہے وہ بھی آج کی ڈائری میں ایڈ ہے، اور پیج 29 کے لاسٹ تک ہم نے جو پڑھا ہے یہ تینوں پیج جو ہیں 27، 28، 29، اس میں آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے خود سے، اور آبجیکٹیو آپ نے اس کا اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہی آج آپ کی ڈائری ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔